علیکم. تو جیسا کہ ہم اپنی پہلی 2 ویڈیوز میں سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات اور ان کا ترجمہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، تو تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. مالکی یوم الدین یعنی یوم دین کا مختار مطلق. دین بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بدلہ کے ہیں، یعنی کہ جیسا ہم نے محاورے میں کبھی سنا ہوگا عدلے کا بدلہ، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ وہی دن ہے کہ جس دن ہم لوگ مطلب دیکھا جائے گا کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کیا کر لائے ہیں، کیا کما کر لائے ہیں، جس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا. اگر تو ہماری برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہمیں سزا ملے گی، اور اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہمیں جزا اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. تو اسی دن کو یوم قیامہ کہتے ہیں. لیکن اس آیت میں جو اصل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس لائن میں 3 چیزوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے. یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. پہلی چیز یہ کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو دوسری چیز یہی تھی، پھر ہماری اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور جو تیسری اور سب سے ضروری چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن حساب کتاب کا مطلب اس دن کا مختار مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، یعنی کہ کسی اور کو آپ ذہن میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتے یا سہارا نہیں بنا سکتے کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، وہ بڑی زوردار ہستی ہے، وہ بچا لے گی یا ہم بچ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اپنے دل سے اپنے ذہن سے ان چیزوں کو بالکل پاک کر لیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں جن کا اس آیت میں اعتراف کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. دوسری چیز، اللہ کے سامنے حاضری اور حساب کتاب ہوگا. اور تیسری چیز، اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. تو اس کا ترجمہ ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. شکریہ.